فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر. یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمان. آج ہم بات کریں گے یہاں پر عام شہریوں کے جو مسائل ہیں، جو ان کو درپیش مسائل حل نہیں ہو رہے، حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو سبسڈیز اناؤنس کی جا رہی ہیں کیا وہ حقیقت کا روپ دھار سکیں گی یا بس محض ایک سیاسی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. انتخابات کب ہوں گے، کھادیں کب میسر ہوں گی، ڈالر کی بڑھتی قیمتوں سے عام شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی بڑھتی قیمتیں عام شہریوں کو کن مسائل کا شکار کر رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ان شعبوں کے ماہرین سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب بات کریں یہاں پر کسانوں کے لیے سب سے اہم سمجھی جانے والی جو کھاد ہے، اس کی قیمتیں بھی تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا یہ جو ہمیشہ بلیک میں فروخت ہوتی رہے گی؟ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ کھاد بلیک میں فروخت ہو رہی ہے، اور آج کل اس کی کیا قیمتیں اور کیا بلیک میں فروخت ہو رہی ہے؟ یہ روٹین کی قیمتیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھاد ڈیلر علی فرقان موجود ہیں. جی علی، تھینک یو، اپنا ٹائم دیا. مجھے بتائیے گا کھاد کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں، کتنی بڑھائی گئی ہیں ان دنوں میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، اپنا ٹائم دیا. بیسکلی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں وہ ہیں ڈی اے پی کی قیمتیں. ڈی اے پی کیونکہ ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتی ہے ساری کی ساری، اور ڈالر جس طرح بڑھے ہیں، جس طرح حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی تھیں، لیکن ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے وہ پرائسز بڑھی ہیں، جو کہ پہلے 10,200 300 پہ تھی، ابھی وہ 11,000 پہ چلی گئی ہے. اور اگر آپ بات کریں یوریا کی اور دوسری کھادوں کی، تو وہ اوور آل پچھلی ہمارے جو ماضی کی طرح وہ پرائسز کم ہوئی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہماری یوزیج نہیں ہے ملک میں. اس ٹائم ہر چیز تقریباً آلموسٹ تیار ہوئی پڑی ہے، فصلیں کراپ تیار ہے. مین کنزمپشن صرف اور صرف اس ٹائم مکی کی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی کنزمپشن نہیں ہے. تو لیکن اس میں سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب کمپنیاں ہمیں اٹیچ کر کے یوریا کے ساتھ ڈی اے پی دیتی ہیں، تو اس میں ہی پھر پرابلم آتی ہے، جو پرابلم کی مین جڑ ہے. کہ جب آپ ڈی اے پی یوریا لینے جاتے ہیں کمپنی سے، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ڈی اے پی لیں. اگر ڈی اے پی نہیں، دوسری کمپنی ہے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ ہم سے نائٹرو لیں. جب ہم نے نائٹرو لینی ہے، ڈی اے پی لینی ہے، اور وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے 9,500 روپے میں، ڈی اے پی 11,000 کی لے کے، نائٹرو فاسٹ 6,300 کی لے کے وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے 5,300 روپے کی. اب وہ جب 1,000 روپے کا کوشچن اس میں آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں سے نکلنا ہے، وہ یوریا سے نکلتا ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو مطلب ڈیلرس تو اپنی جگہ پہ بالکل کام کر رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے، لیکن جہاں پہ اگر کچھ یہاں پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کچھ ایکشن لینا کہ جب یوز یا ڈیمانڈ صرف یوریا کی ہے، تو ہمیں صرف یوریا ہی لے کے دیا جائے کمپنیوں سے. ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں ڈی اے پی بھی لینی چاہیے، ہمیں این پی بھی لینی چاہیے، ہمیں باقی چیزیں بھی لینی چاہیے. تو ابھی یوریا کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ابھی یوریا کی اس ٹائم ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس ٹائم بالکل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس ٹائم صرف اور صرف ایک کراپ چل رہی ہے، وہ ہے مکی. اور مکی کا کچھ تھوڑا سا پورشن ہے، زیادہ پورشن نہیں ہے ہمارے ملک میں. وہاں پہ جہاں پہ چل رہی ہے وہاں پہ چل رہی ہے، لیکن کوئی ایسا اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے جس طرح گندم پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمارے ملک میں بہت زیادہ. اور ابھی یوز بہت ہی کم ہے، اور پرائسز بھی اب سمجھ لیں کہ مناسب ہیں بالکل. ابھی کوئی مطلب بہت زیادہ ہائی فائی پرائسز نہیں چل رہی. ڈی اے پی کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ڈی اے پی تو دیکھیں لوگ لے ہی نہیں رہے نا. جب پرائسز ہمیشہ 11,000 روپے جاتی ہے پرائسز، تو ڈی اے پی لوگ ویسے ہی یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمارے ملک کی بدبختی بھی یہی ہے، ہمارے کسان کی، فارمر کی، کہ وہ فاسفیٹ کھاد یوز نہیں کرتا اپنی کراپ میں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی کراپ کو اس میں رزلٹ ہی نہیں ملتا. جو ایوریج ییلڈ آنی چاہیے ہمارے پاس، وہ ییلڈ ہی نہیں آتی. آپ کبھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے جہاں ایوب سر سے جا کے ذرا چیک کریں کہ ہمارے ملک میں جو ایوریج ییلڈ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے. وہ لیس دین 10% ہے. اتنی ہمارے ملک میں گھٹیا پروڈکشن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم نے فاسفیٹ کھاد یوز ہی نہیں کرنی، ہم نے اس کو اس کی مین خوراک ہی نہیں دینی پودے کو، تو کیسے ہم اس میں ایوریج لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. یہی اس کا کیا حل ہے؟ سب سے پہلے کسان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ صرف یوریا ڈالنے سے ہی ایوریج نہیں آئے گی. یوریا لگائیں گے تو صرف اور صرف توڑی بنے گی گندم میں، اور اس میں اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ فاسفیٹ یوز کریں گے، پوٹیش یوز کریں گے، تو آپ کو ایوریج ملے گی. لیکن آج باہر آپ چلے جائیں، کسی کنٹری میں چلے جائیں، وہ 100 من+ ایوریج لے رہے ہیں. ہماری ملک کی آج بھی بدبختی یہ ہے کہ گندم کی جو ایوریج ہے وہ 25 من سے اوپر نہیں جا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب وہ فاسفیٹ یوز ہی نہیں کر رہا، نہ ہمارا فارمر فاسفیٹ یوز کر رہا ہے، نہ ہمارا فارمر ایس او پی یوز کر رہا ہے، پوٹیش یوز کر رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ایوریج ہی نہیں ہے. اچھا، باقی فصلوں میں بھی یہی صورت ہے؟ سب میں یہی صورتحال ہے. کچھ کراپس میں جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے فارمرز، جہاں پہ بڑے فارمرز بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح مکی کی بات کی جائے، مکی میں ایک بہت اچھا فارمر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسپیشل مکی ہی لگاتا ہے، یا وہ آلو لگاتا ہے، تو اس کا پورشن ہی ڈفرینٹ ہے. وہ ہر چیز لگاتا ہے. آپ اس کی مکی کی ایوریج دیکھیں تو 160 من 170 من پر ایکڑ آ رہی ہے.
اور اس ٹائم مکی کا ریٹ جو ہے وہ 3,000 پلس جا رہا ہے. 3,000 ملٹیپلائی اگر آپ وہ 160 150 بھی کر لیں تو 4,50,000 کا اس کا پر ایکڑ جا رہا ہے. اب دیکھیں اگر اس نے ایک بیگ ڈی اے پی یا 2 بیگ ڈی اے پی ڈالے ہیں تو کتنے کے ڈلے ہیں؟ صرف 10 یا 20 یا 22,000 روپے کے. لیکن اس کو اس میں فائدہ کتنا ملا ہے؟ اس کو 450 کا وہ بک رہا ہے. اگر وہ ایوریج نکال بھی لے, اگر اس میں سے 1.5 لاکھ بھی خرچہ نکالے, پھر بھی وہ 3 لاکھ ارننگ کر رہا ہے اپنی کم از کم. تو جب تک فاسفیٹ یوز نہیں ہوگی تب تک نہ تو ییلڈ بڑھ سکتی ہے, نہ ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر. تو یہ جب کرائسس ہوتا پیدا تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کیوں مل کے بیٹھ کے مشاورت نہیں کرتے؟ سر یہاں پہ تو سب سے پہلے دیکھیں ڈپارٹمنٹ آف جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس کو تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ جب تک فاسفیٹ یوز نہیں کریں گے تب تک آپ ییلڈ نہیں لے سکتے, تب تک آپ کو ایوریج نہیں ملے گی کچھ کسی بھی چیز کی, بھلے وہ گندم ہے, بھلے وہ مکی ہے, بھلے وہ کماد ہے, یا بھلے وہ کوئی بھی کراپ ہے, کوئی بھی فصل ہے. آپ سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کو یہ چیز چاہیے انشور کرنی کہ وہ فارمرز کو اس چیز پہ موٹیویٹ کریں کہ آپ سب سے زیادہ فاسفیٹ یوز کریں. فاسفیٹ یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا, ورنہ آپ کو یوریا دیکھیں یوریا کا کام کیا ہے؟ یوریا کا کام نہ تو دانہ بنانا ہے, نہ ییلڈ بنانا ہے, نہ اس نے کوئی ایوریج دینی ہے. یوریا کا کام صرف اور صرف اس کو گروتھ دینی ہے, اس کو کلر بلیک کرنا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا کام. تو فاسفیٹ جو ہوگی یا پوٹاش جو ہوگی وہ ایوریج بھی دے گی, دانہ بھی بنائے گی, اور وہ سب سے بہترین پودے کے لیے وہ آپ اس میں ایوریج آؤٹ خود کر لیں. آپ یہ مطلب سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کو یہ مین جو میرا جو ماننا ہے یا میرا جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلرس کو اس چیز پہ لازمی موٹیویٹ کریں کہ فاسفیٹ لازمی یوز کریں. یہ مطلب 1 ڈی اے پی اور 3 یوریا ڈالنی ہوگی اس کو گندم میں, تو یہ مطلب برابر کا تو نہیں فرق آ گیا نا, اس کو پھر بھی زیادہ یوریا چاہیے؟ نہیں سر, یوریا دیکھیں آپ سب سے پہلے تو بجائی کی بات کرتے ہیں ہم, جو ہمارے جو یہاں کے لوکل فیصل آباد کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو رقبے ہیں یہ اچھے رقبے ہیں, مطلب اچھے بھاری رقبے ہیں. تو یہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ منیمم آپ 2 بیگ ڈی اے پی یوز کریں اور 1 بیگ پوٹاش یوز کریں. یہی ریکمنڈیشن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی, یہی ریکمنڈیشن کمپنی کے جو مطلب پلیٹ فارمز بنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ, میں آپ کو چارٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں, اس میں بھی یہی ریکمنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا فارمر کیا کرتا ہے, وہ نیچے کچھ بھی نہیں ڈالتا, وہ گندم کو چھٹا کرتا ہے اور چھٹا کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی اوپر بس 2-3 یوریا ڈال دو. اس سے کیا ہوتا ہے, یوریا سے اس کی نا فصل کا جو کلر ہے وہ بلیک رہتا ہے, لیکن اس کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ابھی آپ نکلیں فیلڈ میں, آپ دیکھیں جا کے 75% گندم گر گئی ہوئی ہے. گرنے کی وجہ کیا ہے, جب گندم نے ایک سرٹن اس کی ایک لمٹ ہے, جب اس نے اس کی گروتھ زیادہ ہو جانی ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیچے سے اس کے ہے ہی کچھ نہیں, اس کی جاڑی کچھ نہیں ہے, تو اس نے گرنا ہی گرنا ہے نا. اب آپ فیلڈ میں نکل کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 70 to 80% گندم میں گر گئی ہوئی ہیں. اور گرنے کا نقصان کیا ہوگا, اب اس میں جو دانہ بننے کا عمل تھا سب سے زیادہ متاثر ہوگا, اور دانہ نہیں بنے گا اور اس ایکڑ کی ییلڈ ہی نہیں آئے گی جو گر گیا ہوا ہے. اس میں جو پروگریسو فارمرز ہے جو یہاں پر زرعی محکموں والوں کو فالو کرتے ہیں ان کی بھی گری ہوئی ہے سر. اس میں بتاتا ہوں, جو لوگ دیکھیں پوٹیش جو ہوتی ہے سب سے مین چیز پوٹیش ہے. آپ پوٹیش, اب میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں, میرے جو میرا اپنا ذاتی رقبہ ہے وہاں پہ میں نے گندم لگائی ہوئی تھی, میں نے اس کو پوٹاش بھی ڈلوائی ہے, میں نے اس پہ ڈی اے پی بھی ڈلوائی ہے, یوریا جو بھی ڈلنا تھا سارا کچھ ڈلوایا ہے. میرے جو ارد گرد والے سارے پلاٹس ہیں وہ ساروں کی گندم گری ہوئی ہے, لیکن میری جو گندم ہے الحمد للہ بالکل نہیں گری. میرے 10 ایکڑ ہیں, 10 ایکڑ میں سے 1 ایکڑ بھی نہیں گرا, حالانکہ سراؤنڈنگز والوں کی سب کی گری ہوئی ہے. تو یہ آپ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ پروگریسو فارمرز کی بھی نہیں گری, ان کی بھی گری ہوگی. لیکن دیکھیں اب جب کسی نے کچھ چیز ڈالنی نہیں ہے تو میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے پوٹیش. آپ پوٹیش کی مین افادیت دیکھیں کیا ہے. پوٹیش کا کام ہے جڑ کو مضبوط کرنا, تنے کو مضبوط کرنا, گرنے سے بچانا, اور پودے کا جو دانہ بنتا ہے اس کی پولینیشن میں اس کو مدد فراہم کرنا. اب پوٹاش ہمارے ملک میں بدبختی ہے کہ لوگ یوز ہی نہیں کرتے, کیونکہ پوٹاش کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں, 10,000 کا 25 kg مل رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم لوگ پوٹاش نہیں یوز کرتے. اچھا, یوریا کا اور اس کا جو ریٹ کا بہت زیادہ فرق ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ ڈی اے پی اور یوریا, این پی اور یوریا. اب میں کسی بھی کمپنی کے پاس جاتا ہوں لینے کے لیے, میں ایک ڈیلر ہوں, میں فوجی فرٹیلائزر کے پاس جاتا ہوں, یا میں اینگرو کے پاس جاتا ہوں, یا میں فاطمہ کے پاس جاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں جی مجھے یوریا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لے لیں, لیکن سب سے پہلے آپ ڈی اے پی لیں ہم سے, سب سے پہلے آپ ہم سے نائٹروفاس لیں. تو دیکھیں جب میں نے وہ چیز لینی ہے, اب وہ میں 11,000 یا 12,000 روپے 11,200 روپے میں لے کے ڈی اے پی, آگے وہ میں جو سیل کر رہا ہوں وہ میں 9500 9800 10,000 روپے میں سیل کر رہا ہوں. تو وہ دیکھیں لاس میں نے کدھر سے پورا کرنا ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں اس میں ریٹ کا اتنا فرق کیوں ہوتا ہے دونوں کو آپس میں؟ اچھا, ریٹ بیسکلی جو ڈی اے پی ہے یہ ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں نہیں بنتی.
ہمارے ملک میں تھوڑا سا پورشن بنتا ہے کوئی سالانہ 6 لاکھ ٹن کے قریب. ہمارے ملک کی جو کنزمپشن ہے وہ 22 لاکھ ٹن کے قریب ہے DAP کی. اور جو یوریا ہے یہ کیونکہ ہماری لوکل پروڈکشن ہے, اگر اوور آل آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو جو یوریا کی پرائسز تھیں وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایسا ہوا تھا کہ آفٹر کووڈ یہ جو پچھلا سال ہمارا گزرا 2022 اس میں وہ ہسٹری میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ $1000 پہ چلی گئی تھی پر ٹن کے حساب سے, حالانکہ وہ کبھی بھی $100 $200 سے اوپر نہیں گئی تھی. اور DAP جو تھی وہ $1200 تک گئی ہے. جو بھی ہمارے ملک میں کیونکہ DAP جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہے, وہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے, جس وجہ سے ہمیں ڈالر کا بھی امپیکٹ آتا ہے, ہمیں باہر سے فریٹ کے چارجز بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی دیکھنی پڑتی ہے. لیکن یوریا کیونکہ ہمارا لوکل ہے اس میں ہمیں اتنا پرابلم نہیں آتی کوئی بھی. یوریا یہاں سے اسمگل بھی ہوتی ہے؟ سر یوریا ڈیفینیٹلی اسمگل ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ریٹ ہے 2200-2500 روپے, 2450 روپے ریٹ ہے اس ٹائم, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی ریٹ کو 7 سے 8 ہزار روپے. یہاں سے اسمگل ہوتی ہے ایران ٹو آگے رشین اسٹیٹس میں ہماری اسمگل ہوتی ہے, افغانستان میں جاتی ہے بہت زیادہ, افغانستان سے آگے. اور یہاں پہ ایک میں تھوڑی سی بات بتاتا جاؤں, جب ہمارے ملک میں گندم لگ رہی ہوتی ہے, جب ہمارے ملک میں گندم کی یوزیج ہو رہی ہے, تب افغانستان میں لگ رہا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا پورٹ جسے بناتے ہیں وہ فیم وغیرہ جو بناتے ہیں جس وہ اس کی پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے. تب پوسٹ کی کاشت, اور آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹ بوڈی ان کے لیے منافع بخش فصل ہے, تو وہ اس ٹائم ان کو یوریا جس ٹائم ہمیں یوریا چاہیے ہوتی ہے اس ٹائم ہی ان کو چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں ایک بہت بڑا پورشن ہے جو کہ پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے, تو وہ ان کو بڑا فائدہ مل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے مغل ہوتی ہے. ادھر مہنگی ہوتی ہے, ادھر بنتی نہیں؟ نہیں سر, ادھر ہے ہی نہیں. اور افغانستان میں بیسکلی کوئی بھی پلانٹ نہیں ہے, کسی چیز کا بھی پلانٹ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی بھی نہیں ہے. ان کو دیکھیں نا, پاکستان کا وہ 5واں صوبہ بن گیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے, ہر چیز ہمارے ملک سے جا رہی ہے. گندم ہم اسمگل کر رہے ہیں وہاں پہ, ڈالر ہم اسمگل کر رہے ہیں وہاں پہ, یوریا ہم اسمگل کر رہے ہیں وہاں پہ, DAP ہمارے پاکستان سے ہو کے جاتی ہے. لیکن وہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ خود ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں اپنے, لیکن پورٹ ہمارا یوز کرتے ہیں. لیکن جو باقی چیزیں جو ہمارے ملک میں سستی ہوتی ہیں وہ یہاں سے اسمگل کر کے لے جاتے ہیں. تو سنا چینی بھی جا رہی ہے؟ اب تو چینی بھی جا رہی ہے سر, سارا کچھ ہی جا رہا ہے. وہ تو ہمارا 5واں صوبہ بنا ہوا ہے, جو بھی چیز ہم اس کو سارا کچھ فراہم کر رہے ہیں. یہی تو ہمارے ملک کی بدبختی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو, پچھلے دنوں گورنمنٹ نے امپورٹڈ یوریا لیا تھا, چائنا سے لیا تھا کچھ, اور کچھ انہوں نے لیا تھا سعودی عربیہ سے. اس میں وہ ان کو کاسٹ کر رہا تھا پاکستان کو آ کے کوئی 8000 روپے کے قریب, لیکن گورنمنٹ نے وہ سبسڈائز کر کے 2300-2400 روپے میں بیچا تھا. لیکن وہ بھی زیادہ پورشن جو ہے وہ بھی اسمگل ہوا ہے پاکستان میں آ کے. مطلب ہم لوگوں نے باہر سے لیا مہنگے ریٹ پہ یہاں پہ سستا دینے کے لیے اپنے فارمرز کو, لیکن وہ پھر یہاں سے پھر وہ اسمگل ہو جائے گا. یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے. جب تک ہمارے بارڈرز کی سیکیورٹیز کو کنٹرول نہیں زیادہ ہوگا, بہتر نہیں ہوگا, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تب تک یہ تو پھر المیہ رہے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ. جی اس حوالے سے ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ کھاد ڈیلر علی فرقان موجود تھے جو بتا رہے تھے کھاد کی کیا صورتحال ہے, اس کی کمی کی کیا وجوہات, اور جب یہ شارٹ ہوتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے. بھائیو وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیو وہ تو ضروری ہے, ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنے طور پر اقدامات بھی کریں. جب بات کریں یہاں پر ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, تو سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے مسائل کیا ہیں, کہاں پر چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت پلان بنا رہی ہے, IMF اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے, تو اب کیا قیمتیں کم ہو سکتی ہیں, زیادہ ہو سکتی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ آل پاکستان آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن شرافت علی خان کھٹک موجود ہیں. خان صاحب, کیا جو گورنمنٹ منصوبہ دینے جا رہی ہے پٹرول سستے کا غریبوں کے لیے, بائک والوں کے لیے اور چھوٹی کاروں والوں کے لیے, کیا یہ چل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری عبدالرحمن بھائی, ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم جب بھی گورنمنٹ کوئی کسی چیز کو سبسڈائز کرتی ہے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. ریسنٹلی آپ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ نے ابھی سستا آٹا اسکیم شروع کی ہے, تو لوگوں کی بے صبری اور ان کی جو طریقہ کار ہے اس پہ آپ دیکھیں کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو مس یوز کیا ہے کہ سادہ لوگوں سے شناختی کارڈ لے کے انہوں نے وہاں پہ وہ میسج دکھا کے
ابھی میں کل یہ ٹی وی خبر چل رہی تھی کہ 187 تھیلے ایک بندے کے ساتھ کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں بھی لاری اڈے میں بھی ایک شخص کو پکڑا گیا جس کے پاس کئی تھیلے موجود تھے. لیکن اس ملک میں چونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہیں, ان کے لیے کوئی میکنزم جو ہے نا وہ اس کو تیار کرنے میں حکومتیں ہمیشہ اجرت کا مظاہرہ کرتی ہیں. یعنی جب بھی آپ کسی بھی سبسڈائز اسکیم یا پبلک کے فائدے کے لیے اگر کوئی اسکیم لانچ کریں تو کم از کم ان سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیں, اس کے لیے کوئی میکنزم بنائیں جس میں کوئی لوپ ہولز نہ رہیں تاکہ حقدار کا حق اس کی دہلیز تک پہنچے. جس طرح یہ لوگوں کو اسٹیڈیم میں بلا کے اس طرح لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, تو اس کو یونین کونسل کی سطح پر اگر کو اس کا میکنزم بنایا جاتا, یونین کونسل کی سطح پہ ان ٹرسٹ کو تقسیم کیا جاتا, وہاں کے پبلک ریپرزینٹیٹو, یا اگر اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا تھا تو کیسے غیر جانبدار لوگوں کو لیتے جو تمام ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے یونین کونسل لیول پہ, پھر اسے یونین کونسل کے لیول پہ آ کے انہیں یونین کونسل کے لوگوں میں وہ آٹا تقسیم کیا جاتا. تو میرا نہیں خیال تھا کہ ایسی کو بدنظمی پیدا ہوتی. اب رہ گئی آپ کا سوال تھا کہ پیٹرول کی جو سبسڈائز ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا مس یوز ہوگا اور اس کے لیے کوئی میکنزم واضح نہیں, جس کی وجہ سے IMF نے اس کو بالکل اس کے ابتدائی جو اس کی رپورٹس ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یہ میکنزم فیزیبل نہیں ہے. فیزیبل اس طرح نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ایک موٹر سائیکل ہے, اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے ہاتھوں پہ بک کے جا رہی ہے. وہ اگر ایک سپوز میں اس کا اونر ہوں, میرے نام نہیں ہے, آپ کے نام پہ میں جا کے کسی طریقے سے اس کو پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں, وہی موٹر سائیکل اگر کسی دوسرے کے پاس چلی جائے تو وہ جا کے ڈلوا لے گا, وہی موٹر سائیکل کسی تیسرے ہاتھ پہ چلی جائے گی تو وہ ڈلوا لے گا. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ میکنزم فیزیبل نہیں ہے. اس کا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جنرلی اس کی جو ریٹ ہے وہ کم کر دیں, 50 کے بجائے آپ 20 روپے کم کر دیں, 10 روپے کم کر دیں, گریجولی اس کو کم کریں. یہ جو سبسڈائز والا معاملہ ہے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کامیاب ہو جائے گا, یا اس کے لیے کوئی ایسا بہتر جو جس کو کہتے ہیں کہ اس معاملے کی اس کے خلاف جو کمی جس کو کمزوری ہیں جو اس کے بغیر اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا کوئی اسکیم ان کے پاس یہ لانچ ہو کہ موٹر سائیکل اور غریب آدمی کو سستا پیٹرول مہیا کیا جا سکے. کیا پلان آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سستا پیٹرول دیکھ رہے ہیں یا مہنگا ہوگا؟ ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو ہمارا ڈفرینشیشن جو ڈالرز کا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اور پھر اس کے جو ریٹ تھے ابھی پچھلے دنوں یہ $64 تک نیچے آ گئے تھے, اب دوبارہ اس نے جمپ کیا ہے, ابھی 70 72 73 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے مطابق بھی اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو کم از کم 5 سے 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر جب آپ دیکھیں تو آپ کے جو فائنینشیل جو صورتحال ہے ملک کی مجموعی طور پہ ہمارے پاس پیسے نہ ہونے کے برابر ہیں, تو اگر اس صورتحال کو دیکھیں تو پھر میرا خیال ہے ریٹ جو ہے نا وہ ایز اٹ از رہیں گے, نو چینج کی طرف جائیں گے. اچھا, اس میں آپ دیکھیں کہ ریزرو بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے جو پیٹرولیم مصنوعات کی LCs اوپن نہیں ہو رہی, تو کیا اتنے ریزرو ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کے لیے بھی LCs اوپن ہوتی رہے؟ جی بالکل, آپ کے بالکل بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہی بات ہے کہ جب آپ کی تمام جو وہ ایکسپورٹ آپ کی نہ ہونے کے برابر ہے, تمام کا آپ زور امپورٹ پہ ہوگا تو پیسہ کدھر سے آئے گا؟ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی پیسہ آئے گا تو پھر جا کے ڈالرز آپ کے پاس وافر مقدار میں ہوگی تو آپ خریداری کے قابل ہوں گے. ابھی ریسنٹلی جو یہ ایک سنیریو نظر آ رہا ہے, جس طرح سعودی عرب, رشیا, چائنا یہ اپنی کرنسی میں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی جو ایک پالیسی اپنائی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو اگر مثال کے طور پہ سعودی عرب سے ہم تیل لیتے ہیں ان کی کرنسی میں اگر ان کو پیمنٹ کریں, ڈالر سے ہماری جان چھوٹ جائے تو میرا خیال یہ اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رشیا کے ساتھ ابھی مڈ آف دا اپریل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جہاز وہ لنگر انداز ہو رہا ہے, جس کو ٹرائل بیسس پہ اس کو ریفائن کریں گے, اس کی تمام ایکسپینڈیچر نکالیں گے کہ یہ کس کاسٹ پہ ہمیں آپ کے پڑ رہا ہے. اگر وہ کامیاب ہو گیا وہ تجربہ تو میرا خیال ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی ریلیف کا باعث بنے گا. کیا توقعات ہیں کتنی فیصد فرق پڑے گا؟
میرا خیال ہے 25 سے 30% ریٹ جو ہے نا اس کا ضرور فرق پڑے گا. اس کے یہ کہ نہ صرف ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے اور ہم پہ جو اضافی بوجھ جو ہے وہ جو ادائیگیوں کا ہے وہ کم ہوگا. اس سے ہماری ملکی معیشت کو اس کا فائدہ ہوگا اور مستقبل میں ایک راتوں رات تو یہ عبد الرحمان بھائی ہو نہیں سکتا. یہ کہ ان فیوچر میں اگر یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ مزید 1 سال 1.5 سال میں یہ ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس میں تو خان صاحب یہ ہے نا کہ یہ بہت سارا جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹس پہ آ رہا ہے, لیکن روس سے تو کیش لینا پڑے گا. ہاں دیکھیں, اگر کیش پہ بھی لینا پڑے, مثال کے طور پہ آپ چیز خریدتے ہیں آتے وہ کون سا اسٹاک میں چلی جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ فروخت ہو رہی ہیں. پیٹرولیم کی پروڈکٹس ایک ایسی چیز ہے سوائے مثال کے طور پہ پاکستان اسٹیٹ آئل ایسے اپنے جو ریاستی اداروں کو یا حکومتی اداروں کو جو وہ قرض فراہم کرتی ہے, باقی تو اگر 1 لیٹر پہ پیٹرول ڈالتا ہوں تو میں نے نقد پیسے دے کے کیش دے کے اسی وقت کیش کی صورت میں آپ کو اس کا ریٹرن ہوتا ہے. کمپنی بھی اگر اندازہ کر لیں کہ اگر 100 روپے بھی آپ کے ڈرافٹ میں کم ہے آپ کی اس میں تو آپ کو سپلائی نہیں ملتی. تو یہ تو کیش کا کام ہے, وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کیش پہ ملیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن رشیا کے ساتھ رشیا بھی ان کو یہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں, چونکہ جب یہ امریکن بلاک سے نکل کر رشیا بلاک کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لے جائیں اور جا کے فروخت کر کے ہمیں دے دیں. جس طرح فار ایگزامپل ہم خود بزنس کر رہے ہیں, ہم کئی مرتبہ پیٹرول پمپ کو یا ایجنسی ہولڈر کو یہ ریلیف دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ سپلائی لے جائیں, آپ فروخت کر کے ہم لیں, ایک نارمل سب مارجن رکھ کے ہم ٹریڈ کرتے ہیں. تو رشیا کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہماری اکانومی جو وہ پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. اس میں جو ریفائنریز ہماری اس قابل ہیں کہ وہاں پر ریفائن ہو کے بیچا جا سکے. ہاں یہ بالکل یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے. یہ اسی ٹرائل بیسس کے لیے وہ جو رشیا سے جو کروڈ آئل آ رہا ہے, جو تیل آ رہا ہے, اس کو وہ مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد یہ ٹرائل بیسس پہ وہ جہاز کو لگا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں نا اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں. یہ اسی لیے یہ ٹرائل بیسس پہ لگا رہا ہے کہ اس کی کاسٹ کہاں پہ جا کے پڑتی ہے. یہ ٹرائل بیسس پہ مڈ آف دا اپریل جو ہے نا جہاز لگے گا, اس کے بعد اس کے رزلٹ آئیں گے. اچھا, اس میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات بڑے خراب ہوئے, تو کیا لگتا ہے الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے یہاں پر 30 اپریل کو, تو اس کے کیا اثر پڑیں گے؟ عبدالرحمان بھائی یہ بات ایز اے سیاسی ورکر یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ چلتے رہنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر الیکشن سال 1.5 سال کے لیے اگر پوسٹ پون ہے تو قیامت نہیں آ جائے گی. پہلے یہ 75 سالوں میں یہ بھی الیکشن ہوتے الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں, کبھی مارشاء اللہ دیکھ رہے ہیں, کبھی یہ کیئر ٹیکر سسٹم دیکھ رہے ہیں. تو جب تک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آئے گا یہ اسی طرح یہ روتے رہیں گے اور یہ اسی طرح اپنا یہ وقت نکالتے رہیں گے اور پبلک اسی طرح روتے رہے گی. یہ تو پھر کل کو کوئی بھی پلی لے سکتا ہے کہ ہم الیکشن لیٹ کر رہے ہیں کیونکہ معاشی صورتحال نہیں ٹھیک بات کی ہے, لیکن دیکھیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ شرح ظاہر کو دیکھتی ہے, ظاہری صورتحال کو آپ دیکھیں. ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے, لا اینڈ آرڈر کہاں پہ کھڑی ہے, ہم پولیٹیکل سیاسی دشمنی کس حد تک چلے گئے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں ایک گراس روٹ لیول پر خدمت کا عمل ہم نے شروع کیا, 2 دفعہ میں منتخب بھی ہوا ہوں یہاں سے, کہ اس وقت یقین کریں عبدالرحمان اتنی رفٹ ہے کہ اگر یہ الیکشن اس وقت ہوئے تو اتنا خونی الیکشن ہوگا, یہ پاکستان کا سب سے خونی الیکشن ہوگا. اس وقت نفرت کی جو آگ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے, اس نہج پہ ہماری یہ پولیٹیشین لے گئے ہیں کہ پبلک ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں, جو کہ بہت ہی قابل افسوس بات ہے. آپ کا لوکل باڈیز کا الیکشن بھی نہیں ہو رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے ہمیشہ جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے, جب ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی, ہمیشہ آمروں نے ہی اس نرسری کو پروان چڑھایا ہے, یہاں سے اس کو سپورٹ کیا ہے. جتنے بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو دلی طور پہ تسلیم نہیں کیا. رو دو کے پاکستان مسلم لیگ نون نے اکتوبر 2015 میں الیکشن کروایا. یہ عمران خان صاحب نے جب پہلی تقریر کی نا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہفتے بعد اس نے کیا کر دینا ہے. او بھائی, پہلے وہ الیکٹڈ شدہ ممبر چل رہے تھے, اپنی ایک سیاسی جو بھینٹ چڑھا کے انہوں نے سیاسی نفرت کی بھینٹ چڑھا کے ان تمام الیکٹڈ ممبرز کو گھر بھیجا. سپریم کورٹ کے جس کی
پی ٹی آئی آج لوگوں کو جو بتا رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا بڑا احترام کرتے، جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ کیا، ہمیں بحال کیا اور 7 ماہ تک ہمیں دفتروں کے اندر گھسنے نہیں دیا، جو اپنے آپ کو سب سے ڈیموکریٹک اور گراس روٹ لیول پہ اختیارات کا دعویٰ کرتی ہے. جتنا ذلیل و خوار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان الیکٹڈ ممبرس کو لوکل پارٹیز کو کیا، کسی کو نہیں کیا. چلیں آپ نے توڑ دی، کیونکہ پورے پنجاب میں پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جرت کرتے الیکشن کروا دیتے، الیکشن بھی نہیں کروایا اور آج تک یہ لوگ گراس روٹ لیول پہ جو بنیادی سہولتیں سے لوگ میسر ہیں، اس کی سب سے بڑی ذمہ دار جو سیاسی پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے. ناظرین، یہاں پر ہمارے ساتھ شرافت علی خٹک موجود تھے، صدر ہے پاکستان آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن کے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں، اپنا انالیسس بتا رہے تھے. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ میں کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر، یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ میں کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین بات کریں یہاں پر پاکستانی معیشت کے حوالے سے، تو یہاں پر دن دن جو ہے وہ روبہ زوال ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو امپورٹ بند کرنے کی وجہ سے گروتھ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ گر چکا ہے، ایکسپورٹ ہماری پہلے سے کم ہو چکی ہے. تو اس تمام کی معاشی تنزلی کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود ہیں احمد شیخ. ان سے بات کرتے ہیں. احمد صاحب، کیا وجوہات ہے پاکستان دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے، ڈکلائن کی طرف سفر ہے؟ جی بہت شکریہ عبدالرحمٰن صاحب، آپ نے اپنے اس بہت زیادہ دیکھے جانے والے پروگرام میں مدعو کیا مجھے. سر بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں انسرٹینٹی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد وہاں پہ استحکام، جب عدم استحکام جو ہے نا بہت ساری چیزیں خراب کر جاتا ہے، اور اس میں سیاسی عدم استحکام بھی ہوتا ہے اور معاشی بھی. معاشی عدم استحکام ابھی اس طرح سے بھی ہے کہ الیکشن کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ جو بڑا انویسٹر ہوتا ہے، بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنے نیکسٹ جو 5 سال کی پلاننگ کرتی ہیں نا، وہ اس حساب سے کرتی ہیں کہ کون سی حکومت آنے والی ہے، اور ان کی معاشی ٹیم کے ساتھ وہ پہلے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، الیکشن کب ہوں گے، تو انویسٹر ویسے ہی ڈرا ہوا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ڈالر کی جو انسٹیبلٹی اور اتنی ڈی ویلیویشن پاک روپی کی، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے. اور اس میں ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، انہوں نے آتے ہی ایک بڑی وہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی میں نے بڑے آئی ایم ایف دیکھے ہیں، تو میں ابھی ان کی شرائط اس طرح سے نہیں مانوں گا. تو انہوں نے جو مفتاح اسماعیل نے بہت ساری چیزیں سیٹ کی ہوئی تھی، ان سے جب ریورٹ کیا، تو اس کا امپیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ ہر مہینے، ہر 2-3 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے والا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ساتھ ہی چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. لیکن نہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ گورنمنٹ پرماننٹ نہیں ہے، نہیں آئے گی، وہ اپنے حساب سے ورک شروع کر دے گی. تو یہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، میرا خیال ہے کہ یہ پرابلم سولو نہیں ہوگی. صاحب ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پچھلے کچھ 6-8 مہینوں میں $10 بلین قرض واپس کیا گیا ہے، تو یہ تو بڑی اہم اچیومنٹ نہیں ہے پھر؟ جو آپ کی بات ہے نا، اصل میں بیسیکلی وہ واپس نہیں کیا گیا، اس کو رول اوور کہتے ہیں. واپس تو انہوں نے میرا خیال ہے مشکل سے $2 یا $2.5 ارب کیا ہوگا. اور جو مین ہے نا، وہ رول اوور کیا گیا ہے سعودیہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ کہ جی ہم آپ کو دوبارہ سے دے دیں گے، ری اسکیجول کر دیں. تو اس کو اگر یہ پیمنٹ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے مناسب تو نہیں ہے یہ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے حالات بہتر ہوں گے؟ آئی ایم ایف جیسے آپ نے کہا کہ کئی مہینوں سے 1 ارب یا 1.2 ارب نہیں دے رہا، تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے روپے کے؟ سر وہ $1-2 ارب سے اب مسئلہ حل بھی نہیں ہونا. ہم نے اگلے 2 سال میں تقریباً 2.5 سال میں تقریباً $72 ارب واپس کرنا ہے. مطلب کہ آپ اگر اس کو ایسٹیمیٹ کریں تو تقریباً $1.5 سے $2 ارب $1.5 سے $2 ارب پر منتھ بنتا ہے. تو یہ پاکستان کے پاس کہاں سے آئے گا؟ بات یہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، پلس یہ ایک انٹرنیشنل آپ نے انٹرسٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کا، ان کو یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بیسٹ انوائرمنٹ ہے، ہر چیز بہترین ہے، ہم آپ کو انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی بھی دیتے ہیں. لیکن اب آپ اگر خود دیکھیں کہ الیکشن کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی دہشت گردی ہے.
الیکشن کی بات ہوتی ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے اس طرح کی تو وہ کہا جاتا ہے جی کہ ملکی حالات نہیں صحیح، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. جب آپ خود یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور خود پروو کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پلے کچھ نہیں رہا تو کوئی آپ پہ ٹرسٹ کیوں کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ موڈیز اور فچ نے ریٹنگ آپ کی اتنی ڈاؤن گریڈ کر دی ہے کہ وہ پری ایمپٹیو ڈیفالٹ کہتے ہیں جس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیپ دور ہیں ہم، اس کے بعد ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے. اور یہ موڈیز اور فچ کی ریٹنگ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی کاؤنٹ کرتی ہے کہ بڑے انویسٹرز ان ریٹنگز کو دیکھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس ملک میں انویسٹ کرنا ہے کس ملک میں نہیں کرنا. اور پھر شرح سود اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکتی. اور ابھی بھی آپ کو میں بتاؤں کہ 2% کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اپریل میں اناؤنس ہو سکتا ہے کہ دوبارہ 2% بڑھایا جائے. اچھا مجھے اس میں یہ بھی بتائیے گا، جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں پر انٹرنیشنل کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر جو نئی حکومت آئے گی الیکشن کے بعد وہ کیسے چیزیں بہتر کرے گی؟ سر بات پتہ کیا ہے، وہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے نا، وہ اداروں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگلے 5 سال کے لیے آ رہے ہیں، یا کم از کم 3-3.5 سال تو سٹیبلٹی رہ جاتی ہے، اس کے بعد چینجنگ شروع ہوتی ہے. تو وہ اگلے 3 سال کی پلاننگ اس کے حساب سے کرتے ہیں. اب آپ کی میں اس بات کا جواب اس طرح سے دیتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں تقریباً $3 ارب انویسٹمنٹ کی گئی فکسڈ جو ایسٹس میں یا مشینری میں، وہ ساری امپورٹ کروائی انہوں نے، ایکسپینشنز کی، یہ سیمنٹ انڈسٹری نے، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے، اسٹیل انڈسٹری نے. اب وہ انہوں نے اسی حساب سے کی تھی کہ یہ اگلے 2 سال انہوں نے اور رہنا ہے، اور انہوں نے ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے نا اس کے لیے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے سوٹیبل ہیں. اس کے لیے امپلائمنٹ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں امپورٹ اورینٹیڈ بھی بہت ساری چیزیں رہی جس نے ڈیمیج کیا، لیکن اوور آل جب انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے انفلیشن اتنا ڈیمیج نہیں کرتی. پھر لوگ اپنی جب انڈسٹری چلا رہے ہوتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ایکسپورٹ والی سائڈ پہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 8 مہینے کی $18 ارب رہ گئی ہے، جبکہ پچھلے سال 8 مہینے میں $26 ارب کراس کر گئی تھی. اس کا مطلب ہے ہم 30 سے نیچے رہیں گے. جی یہ $8 ارب تو ابھی تک کم ہو گیا. 4 مہینوں میں آپ اگر دیکھیں تو یہ میکسیمم 24 سے $25 ارب تک ہم رہیں گے. اور یہ 2013 سے 2018 تک کے جو ڈیجٹس ہیں وہ 24.76 ارب کے قریب تھے. 13 میں بھی اتنی تھی، 18 میں بھی اتنی تھی. تو ابھی مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ وہ 2013 والی فگرز ٹچ کریں گے. یہ ساکھدار جو ہے وہ ایکسپورٹ نہ بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ویژن، میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ویژن لیس جو لوگ ہوتے ہیں نا پھر وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے. آپ کو ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہوتی ہے، آپ کو امپورٹ کا سبسٹیٹیوٹ بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے. اب پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، 1 روپے کی ایکسپورٹ کے بدلے 4 روپے کی امپورٹ کرتے ہیں، 3 روپے کی امپورٹ کرتے ہیں. اب اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کبھی سبسٹیٹیوشن پہ ورک نہیں کیا. اب جب یہ امپورٹ پہ ریسٹرکشنز لگی ہیں اس کا کچھ فائدہ ہونے لگے گا، لیکن شارٹ ٹرم میں وہ ڈیمیج کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بھی آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو جب تک یہ پراپر اپنی ایک روڈ میپ نہیں بنے گا پاکستان کا اگلے 20 سال کا، جیسے یہ انڈیا نے کیا ہے. 1991 میں انڈیا کے پاس تقریباً $40 ارب کے ریزروز تھے، اور وہ ان کے 1 مہینے سے بھی کم کا ریزرو بنتا تھا. اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر تھے وہ جو منموہن سنگھ، انہوں نے ایک روڈ میپ دیا پورے اگلے 20 سال کا کہ ہمیں اس طرح سے لے کے چلنا ہے تو انڈیا یہاں اس لیول تک پہنچے گا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ انڈیا دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی ہے جس نے UK کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ روڈ میپ ہوتا ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. اب سارا فوکس کس پہ ہے جی کہ انڈسٹری کے لوگ اور وہ سیکریفائز کریں. حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ 76 سے 80 لوگوں کی وزارتیں ہیں اور اتنے پروٹوکولز، اتنی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، ان کے فیولز کے جو خرچے ہیں وہ نہیں ان سے مینیج ہو رہے. تو جب تک یہ اپنے سے شروع نہیں کریں گے عوام بھی ٹرسٹ نہیں کرے گی اور یہ چیزیں تو ایسے ڈیمیج ہوتی رہیں گی. گروتھ ریٹ کیا چل رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے جون تک، کہاں تک پہنچیں گے؟ سر پچھلے سال کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ تو تھا تقریباً 5.90 سے 6% کے قریب. جو اس سال کا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ سٹارٹ پہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا کہ تقریباً 2% کے قریب ہوگا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے 2 سے 2.5% کے درمیان ہی رہنا چاہیے اور اتنا ہی رہے گا. تو اس میں عمران خان پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ $75 ارب کی امپورٹ کر کے جو ہے انہوں نے گروتھ ریٹ زیادہ دکھایا. سر اگر آپ 2018 کا دیکھیں نا تو اس وقت آپ کی امپورٹ کتنی تھی؟ اس وقت انہوں نے جو ٹوٹل امپورٹ کی تھی 66 سے 67 ارب ڈالر کی تھی. اور اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی مارکیٹس میں جو پرائسز تھیں، آپ کی میجر کول ہے، آپ کا فیول ہے،
اور پام آئل ہے, LNG ہے, یہ ساری چیزیں پاکستان یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک نارمل پرائز تھی اس پہ تھی. اور جب یہ 2022 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس وقت اگر آپ یہ ساری چیزوں کا ریٹ چیک کریں, کول 400% انکریز ہوا تھا, جو پیٹرول ہے یا کروڈ آئل ہے وہ آپ کا تقریباً 150% کے قریب انکریز ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ انکریز ہونا ہی ہونا تھا. باقی کچھ مس مینجمنٹ بھی تھی, یہ نہیں ہے کہ مس مینجمنٹ نہیں تھی, لیکن اوور آل اس میں اس سچویشن میں وہ اتنا ڈیمیج اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اس وقت ان کے پاس ریزروز تھے $24 ارب کے قریب تاریخ میں پہلی دفعہ گئے تھے, جو کہ پھر جب یہ نو کانفیڈنس موشن آنا شروع ہوئی تو پھر ادارے اور بڑے انویسٹر, ظاہری بات ہے وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ انسرٹینٹی میں ڈی ویلیویشن ہوگی, تو وہ انہوں نے دھڑا دھڑ امپورٹ مزید بڑھا دی. اور وہ جب مزید امپورٹ بڑھائی تو ہمارے ریزروز $24 ارب سے کم ہوتے ہوتے وہ تقریباً 17-18 ارب پہ آ گئے. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے گا سیاسی عدم استحکام کا اسٹاک مارکیٹ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ سر اسٹاک مارکیٹ کے جو بروکرز اور بڑے پلیئرز ہوتے ہیں نا, انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ پارٹیز کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں, پلس ان کی کافی ساری ورکنگ ہوتی ہے, وہ اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اگلا پیکج کوئی اگر ملنے والا ہے تو کس انڈسٹری کو ملنے والا ہے, وہ کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے وہ اپنی انویسٹمنٹ پہ ورک شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی بہتری آنے کا امکان ہے یا ایسے چلتا رہے؟ اسٹاک مارکیٹ کا نا ایک اور کنیکشن ہوتا ہے بہت بڑا, وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ اسٹاک مارکیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے انفلیشن کے ساتھ. جب مہنگائی بڑھ رہی ہوتی ہے تو پرچیزنگ پاور کم ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے لیے سیونگ نہیں بچتی, تو ایک تو یہ بھی ڈیمیج کر رہا ہے, دوسرا پھر یہ انٹرسٹ ریٹ جب بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, ابھی تقریباً پریکٹیکلی 22% ہے, اور ویسے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے مانیٹری پالیسی میں وہ 20% ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, فکسڈ اپنے بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں, نہ کچھ کرنا پڑنا ہے, نہ کوئی رسک ہے, سکون سے 20% پروفٹ آ جائے گا. تو کچھ بینکس تو ابھی بھی 24% تک بھی دے رہے ہیں جو اسمال لیول کے بینکس ہیں. تو پھر اس سچویشن میں کوئی انویسٹمنٹ مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں نہیں کرنا چاہے گا. اچھا, پراپرٹی کی کیا صورتحال بنی ہوئی؟ سر پراپرٹی ابھی تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ نا پراپرٹی پہ مزید ٹیکسیشن اور وہ بڑھے گا, اور نیکسٹ فیز میں یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کافی ڈاؤن فال آئے گا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی کوئی خاص ڈیمانڈ یا وہ نہیں ہے, پراپرٹی کے لوگ جو ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت کام ڈاؤن چل رہا ہے ان کا بھی. ناظرین, یہاں پر ہم بات کر رہے تھے ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے, تو بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی, اور آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. ناظرین, کوشش کی اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اجازت دیجیے گا, اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات بھی کریں.